السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 32۔ آج جمعرات کا دن ہے، 30 جولائی 2020۔ آج عرفات کا دن ہے، اس لیے عرفات کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بہت دعائیں کی، بہت روئے۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، وہ احرام کی حالت میں تھے۔ چنانچہ اونٹنی جو ہے وہ بدکی اور بدک کر وہ صحابی جو ہے وہ نیچے گرے، اور وہاں پہاڑی کا ایک بہت بڑی چٹان تھی، ان کے گردن اس سے لگی، ان کے گردن ٹوٹ گئی، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کو اسی حال میں احرام کی حالت میں انہیں دفن کر دو۔ یہ پہلے حاجی ہیں جو عرفات میں انتقال ہوا ہے ان کا، اور عرفات میں دفن ہوئے ہیں۔ بعد میں قیامت تک حاجی آتے رہیں گے اور عرفات کی زمین انہیں نگلتی رہے گی، عرفات میں دفن ہوتے رہیں گے، لیکن یہ پہلے حاجی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں بھی یہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ عرفات کے روزے کی مستقل فضیلت عرفات کے دن کے روزے کی، تو کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت عباس کی اہلیہ تھی ام فضل، انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ یہ فرمایا ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بس ام فضل نے کہا ابھی میں مسئلہ حل کر دیتی ہوں۔ عورتوں کی سمجھداری تو مشہور ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ سیدھے خیمے میں گئی، اور خیمے میں جا کر فوراً خیمے میں گئی، اور خیمے میں جا کر انہوں نے جو دودھ کا پیالہ لیا، اور دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے وہ دودھ پیا، تو سارا مجمع سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے۔ اچھا، جب سورج غروب ہونے تک بہت دعائیں مانگتے رہے، بہت الہ و جاری سے دعائیں مانگتے رہے۔ خیر، عرفات کا میدان تھا، ہم ہمارے ملک میں دعا مانگ سکتے ہیں، اس لیے یہ سبق آپ کو جب بھی پہنچے، جمعرات کے دن اگر آپ نے اوپن کر لیا تو عرفات کا دن مل گیا آپ کو۔ دعا میں لوگوں کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر کتابوں میں یہ لکھا ہے جب سورج غروب ہوا تو کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر یہ کہا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، چلے مزدلفہ۔ تو آپ نے جواب میں کہا مجھے میرے ردیف کا انتظار ہے۔ ردیف کا مطلب کہ میرے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا مجھے انتظار ہے، وہ آئے گا تو ہم چلیں گے۔ اب صحابہ انتظار میں تھے، وہ ردیف آیا نہیں، سورج غروب ہو چکا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے، یہ قبول صورت نہیں تھے، یعنی اتنے زیادہ قبول صورت نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس لونڈے کی وجہ سے حضور انتظار کرتے رہے، یہ لڑکی کی وجہ سے، اتنا جملہ کہا۔ صدیق اکبر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ قوم پر دھیان میں رکھو، اس قوم کو، یہ قوم فتنے میں مبتلا ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے عرفات میں تنقید کی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے مزدلفہ کی طرف۔ لمبے قصے ہیں جو ہر سال میں بیان کرتا رہتا ہوں حج کے موقع کے اوپر۔ جب واپس آئے مدینہ منورہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد جو ہے مدینہ منورہ میں خبریں آئیں کہ بھئی فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا، تو سب سے پہلے جو قبیلہ مرتد ہوا تھا وہ وہی قبیلہ تھا جس نے حضرت اسامہ پر تنقید کی تھی، سب سے پہلے یہ قبیلہ تھا۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں ہی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حلت اور حرمت کے ساری آیتوں کی یہ آخری آیت ہے۔ بعد میں ایک دو آیتیں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت یہود کہتے تھے
کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. تو حضرت عمر کہتے ہماری تو 2 عیدیں ہیں، ایک جمعہ کا دن وہ بھی عید ہے، جمعہ کے دن عرفات ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک حاجیوں کے لیے بھی عید کا دن ہے. اور حضرت عمر کہتے تھے مجھے خوب یاد ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مختصر چیزیں میں نے بتا دی آپ کو، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فوراً یہ سبق آگے بھیج دیجئے تاکہ جمعرات کی دینی سب جگہ دنیا میں پھیل جائے اور لوگ، میں کہتا ہوں عرفات میں نہیں ہیں ہم، لیکن خیال میں تو عرفات میں جا سکتے ہیں. خیال میں جب معشوق سے بات کر سکتے ہو، تم کوئی آپ کی لور ہو، کوئی جو آپ کی محبوبہ ہو، تو خیالات میں بات کرتے ہو نہیں کرتے؟ خیالات میں بات کرتا ہے. لیلا مجنون سے خیالات میں بات کرتی تھی اور مجنون لیلا سے خیالات میں بات کرتا تھا، تو کیا ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے؟ اس لیے خیالات کا بھی تو تھوڑا سا اپنے خیالات کر کے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.